السلام علیکم ناظرین، آج میں جنب غسل سے پہلے سو سکتا ہے بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، انہوں نے نفع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا جنابت کی حالات میں ہم میں سے کوئی سو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب وضو کر لے تو جنابت کی حالات میں سو سکتا ہے۔ جنب کو وضو کر کے سونا۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، انہوں نے عبیداللہ بن ابی جعفر سے، انہوں نے محمد بن عبد الرحمن ابو اعلیٰ سود سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نجابت کی حالات میں سونا چاہتے تو اپنی شرمگاہ دھو لیا کرتے اور نماز کا سا وضو کر لیتے۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ بن عاصمہ نے، انہوں نے نفع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے پوچھا، ہم میں کوئی شخص جنابت کی حالات میں سو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب وضو کر لے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کبھی رات کو مجھ کو جنابت ہوتی تھی، اس وقت غسل نہیں کر سکتا تو کیا کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کر کے وضو کر لے اور اپنا ذکر دھو ڈال، پھر سو رہ۔ جب مرد عورت کے ختنے مل جائیں۔ ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام دستاوی نے، دوسری سند امام بخاری نے کہا، اور ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے ہشام سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے امام حسن بصری سے، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا، جب مرد عورت کے چاروں کونوں کے بیچ میں بیٹھے پھر اس پر زور لگائے، یعنی جمع کرے، تو غسل واجب ہو گیا۔ ہشام کے ساتھ اس حدیث کو عمرو نے بھی شعبہ سے ایسا ہی روایت کیا، اور موسیٰ بن اسماعیل نے، جو بخاری کے شیخ ہیں، کہا ہم سے احان نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے کہا، ہم کو حسن بصری نے خبر دی، پھر ایسی ہی حدیث بیان کی۔ امام بخاری نے کہا، یہ غسل کر لینا بہتر ہے اور ضروری ہے، اور ہم نے جو اس کے خلاف دوسری حدیث عثمان اور ابی بن کعب کی بیان کی تو اس لیے کہ صحابہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے اور غسل میں زیادہ احتیاط ہے۔ اللہ اکبر۔